کیا اعتکاف میں فون لینا جائز ہے؟ یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ بھائی جو چیز انسان کو عبادات سے روکتی ہے، جو چیز انسان کو عبادات سے غافل کرتی ہے، اس چیز کا کام وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کہتے ہیں کہ کبھی کبھار شیخ صاحب کیا میں کبھی کبھار موبائل میں یہ دکان کا حساب دیکھ سکتا ہوں؟ آپ اعتکاف میں چلے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے چلے گئے، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ باہر چھوڑیں اگر آپ کو واقعی اعتکاف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بعض سوال کرتے ہیں شیخ صاحب ہمیں جو ہے نیٹ کی پریپریشن کرنی ہے لیکن میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اعتکاف میں نیٹ کی پریپریشن کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا۔ جب آپ کو نیٹ کی پریپریشن کرنی ہے یہ تو سنت مؤکدہ ہے، آپ تو شیخ صاحب اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ایک بہت بڑی عمل وہ ہوتی ہے احتکاف۔ احتکاف ہمیں کیسا ہونا چاہیے ہمارا احتکاف؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس بار کی کشمیر میں بالخصوص کہ چھوٹے بچے بھی احتکاف میں جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر پھر ویسی حرکتیں ہو جاتی ہے مسجد میں، مسجد کا تقدس کبھی کبھار پامال ہو جاتا ہے۔ جی دیکھیے جبران صاحب، یہ جو اعتکاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف ایک عظیم اور مستحسن عمل ہے، لیکن اعتکاف ویسے ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بالکل۔ اعتکاف کہتے کس کو ہیں ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں لزوم المسجد لعبادت اللہ، ہمیں مسجد کو لازم پکڑنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب جب ہم مسجد میں بیٹھے، ہم نے اعتکاف کے لیے ایک مخصوص جگہ طے کی، کیا ہم وہاں پہ پھر اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں یا کسی اور دنیائی کام میں ہم مشغول رہتے ہیں؟ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان معتکفین جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ الگ وہ خیمے بنائے جاتے ہیں۔ بالکل، ہم کوئی حرج نہیں ہے، وہ خیمے اس لیے نہیں کہ وہ وہاں پہ آرام سے بیٹھیں، وہ وہاں پہ اپنا مشغلہ کریں، وہ وہاں اپنی بات چیت کریں، اس کے لیے نہیں ہے۔ خیمہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ اللہ کے ساتھ مکمل جڑ جائیں، یہ ڈسٹرب نہ ہو عبادت سے، کوئی ڈسٹرب نہ ہو ان کو عبادت میں، یہ تلاوت میں لگ جائیں، یہ ذکر و اذکار میں لگ جائیں، یہ دعا میں لگ جائیں۔ یہ معتکفین کا کام ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا پہلے اپنے ساتھ آج کل کے یہ جو فونز ہیں اینڈرائڈ فون ساتھ لے جاتے ہیں۔ علماء سے سوال پوچھنے کیا اعتکاف میں فون لینا جائز ہے؟ یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ بھائی جو چیز انسان کو عبادات سے روکتی ہے، جو چیز انسان کو عبادات سے غافل کرتی ہے، اس چیز کا کام وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کہتے ہیں کہ کبھی کبھار شیخ صاحب کیا میں کبھی کبھار موبائل میں یہ دکان کا حساب دیکھ سکتا ہوں؟ آپ اعتکاف میں چلے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے چلے گئے، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ باہر چھوڑیں اگر آپ کو واقعی اعتکاف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بعض سوال کرتے ہیں شیخ صاحب ہمیں جو ہے نیٹ کی پریپریشن کرنی ہے لیکن میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اعتکاف میں نیٹ کی پریپریشن کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا۔ جب آپ کو نیٹ کی پریپریشن کرنی ہے یہ تو سنت مؤکدہ ہے، آپ جائیے، آپ گھر میں نیٹ کی پریپریشن کیجئے۔ اگر آپ کے علاقے میں کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ کافی ہے، اگر دوسرے سال میں آپ کو موقع ملے گا اس وقت اعتکاف کیجئے۔ لیکن ایسا مشغلہ بنایا ہے اعتکاف کی جگہ کو، اکثر لوگ، اکثر بچے بھی، اور کبھی کبھار کچھ ہمارے عزیز و شفیق جاتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، لیکن پھر وہ اپنے یاروں کو، دوستوں کو بلاتے ہیں، پھر وہ 1 بجے تک ان کے ساتھ بالکل باتوں میں مشغول رہتے ہیں، تو میرے خیال سے اس سے اعتکاف پہ بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو معتکفین جتنے بھی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اعتکاف کو صحیح بنائیے، اپنے اعتکاف کو اللہ کی خاطر بنائیے، اپنے اعتکاف میں عبادتیں کیجیے، دعا کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے، اور گڑ گڑا کر خضوع کے ساتھ دعائیں مانگے تاکہ آپ لوگوں کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہم سب گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔